السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلیفہ مامون رشید نے ایک عیسائی غلام کو 500 درہم کے مطالبہ میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو بلا کر حکم دیا کہ اس غلام کو لے جاؤ اور اسے فلاں قید خانے میں بند کر دو۔ سوار اس غلام کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے لے جا رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر گھاس کا بوجھ ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف جھکا ہوا گرنے ہی لگا تھا کہ سوار نے اس کا بوجھ سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ بوجھ دوسری طرف گرنے لگا تو اس پر سوار نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسائی غلام نے اس کلمے کا بہت احترام کیا۔ یہ دیکھ کر اس سوار نے اس غلام سے کہا کہ جب تم اس کلمے کا اتنا احترام کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس عیسائی غلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمہ کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ اس جواب سے سوار کو بڑا تعجب ہوا تو وہ اس غلام کو قید خانے میں لے جانے کی بجائے واپس خلیفہ مامون رشید کی خدمت میں لے آیا اور اس نے خلیفہ کو ساری اطلاع کی۔ جو بات سنی تھی وہ خلیفہ کے سامنے پیش کر دی۔ خلیفہ مامون رشید نے تعجب کرتے ہوئے اس غلام سے فرمایا کہ تو نے اس کلمہ کو فرشتوں سے کیسے سیکھا ہے؟ تو اس عیسائی غلام نے کہا کہ میرا ایک چچا بہت ہی مالدار تھا، اس کی لڑکی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ میں نے اس لڑکی سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن میرے چچا نے میرا اس کے ساتھ نکاح نہ کیا اور کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن میرے ساتھ اس نے نکاح نہ کیا، کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ دوسرا شخص بھی جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا اور چوتھی مرتبہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے علاوہ دوسروں نے اس لڑکی سے نکاح کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا کہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہوتی ہے وہ شوہر وفات پا جاتا ہے۔ جب رات کو میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو ایک بہت بڑا شیطان میرے اور میری بیوی کے درمیان اس صورت میں آیا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا اور اس نے کہا کہ کیا تجھے اس کے پہلے شوہروں کا حال معلوم نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو شیطان نے مجھ سے کہا کہ اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن میں تیرے لیے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے بھی اسی طرح ہی مار ڈالوں گا جس طرح اس کے پہلے شوہروں کو مارا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے مارنا مت، مجھے تیری ہر بات منظور ہے اور میں تیری ہر بات پر راضی ہوں۔ پھر رات کو میری بیوی اس شیطان کے پاس ہوتی اور دن کو میرے پاس ہوتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک مدت کے بعد ایک رات شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں آسمان پر جاؤں گا تاکہ میں فرشتوں کی چوری چوری باتیں سن سکوں۔ آج رات آسمان پر جانے کی میری باری ہے، کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چڑھنے کے لیے راضی ہو اور میرے ساتھ چلتے ہو؟ میں نے جھٹ سے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ تو وہ شیطان ایک دم بڑے اونٹ کی شکل بن گیا اور مجھ سے کہا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جا اور مضبوطی سے مجھے پکڑ لے۔ میں اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ ہوا میں اڑنے لگا، حتیٰ کہ اڑتا اڑتا بہت اونچائی تک چلا گیا۔ تو میرے کانوں میں ایک دم آواز آئی، میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو وہ مردہ سا ہو کر زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی گرا۔ کچھ دیر کے بعد شیطان کو افاقہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، میں اپنے مکان کے دروازے پر ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جتنے بھی سوراخ ہیں ان تمام سوراخوں کو بند کر دو۔ پھر تمام سوراخوں کو بند کر دیا گیا۔ رات ہوئی تو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور اپنا منہ دروازے پر رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ اونچی آواز سے پڑھا۔ تو اس کے بعد میں نے مکان میں ایک سخت آواز سنی۔ پھر میں نے یہ کلمہ دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پڑھا تو میری بیوی نے مجھے پکار کر کہا کہ اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو میں نے چھوٹا سا ایک راکھ کا ڈھیر دیکھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا لیکن اسے راستہ نہ پایا۔ اس کے بعد جب تم نے اس کلمے کو دوسری مرتبہ پڑھا تو آسمان سے آگ اتری اور اس کو گھیر لیا۔ جب تم نے اس کلمہ کو تیسری مرتبہ پڑھا تو آگ نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شیطان ملعون سے ہم کو نجات عطا فرمائی۔ جب خلیفہ مامون رشید نے عیسائی غلام سے یہ واقعہ سنا تو اس کو فوراً ہی آزاد کر دیا اور اس کے 500 درہم بھی اور اس کی قید کو بھی معاف کر دیا، اور وہ عیسائی غلام بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کلمے سے 99 بیماریاں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور سب سے چھوٹی مصیبت رزق کی تنگی سے نجات پانا ہے۔ جب ایک عیسائی کو اس کلمہ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کو اس کلمہ سے فائدہ کیوں حاصل نہیں ہو سکتا؟ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام علیکم۔